السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے زندگی میں کبھی بخار نہ ہوا ہو۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر زندگی میں انسان کو بخار ہو ہی جاتا ہے۔ بخار کیوں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کا فطری علاج کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کرنے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے، یا ایک حکیم بیٹھا رکھا ہے، یا ایک طبیب بیٹھا رکھا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرض جب بندے کو لگتا ہے تو وہ اس کا علاج جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ خدا نخواستہ آپ کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، جو ہی وہ معدے میں جاتی ہے، آپ کا اندر کا وہ طبیب، وہ حکیم، وہ ڈاکٹر فوری طور پہ اس زہر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور الٹیاں جو ہیں وہ آپ کو لگ جاتی ہیں۔ الٹی کی صورت میں آپ کا وہ زہر خارج ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر زہر بڑھ گیا ہے، اس کو نکالنے کی فوری کوشش کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے آنتوں کے اندر، انٹسٹائنز کے اندر کوئی پائزن بڑھ جاتا ہے، کوئی زہریلا مادہ آ جاتا ہے، تو آپ کا ڈاکٹر، اندر کا حکیم طبیب اس کو پتلے پخانوں کی صورت میں اس زہر کو خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب تک پتلے پخانے رہتے ہیں جب تک وہ زہر مکمل طور پہ خارج نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے فطری علاج۔ اب اس کو الٹی ہے یا موشن ہے، اس کا کیا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے وہ جو پائزن بڑھا ہوا ہے اس کو جلدی سے اندر سے نکالنا ہے، اور یہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ کا حکیم اور طبیب ہے، اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، اس کی معاونت کرنی ہے، نہ کہ اس کے کام میں دخل دینا ہے۔ اگر آپ کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں اور پائزن خارج ہو رہا ہے تو آپ نے الٹیوں کو نہیں روکنا، بلکہ اس قوت مدافعت، وہ جو یہ کام کر رہی ہے، یہ جو آپ کی طبیعت ہے، جو اندر کا ڈاکٹر ہے، اس کی معاونت کرنی ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ جب آپ کا زہر خارج ہو جائے گا، آپ کی قوت مدافعت، آپ کا ڈاکٹر اس کو خارج کر دے گا، تو پھر الٹی بھی رک جائے گی اور موشن بھی رک جائیں گے۔ اگر آپ اس کے کام میں مداخلت دیں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو نتیجہ بھیانک بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ وقتی طور پہ تو الٹی موشن رک جائیں گے، لیکن وہی زہر بڑھتا بڑھتا مزید بڑھ جائے گا اور آپ کے لیے دیگر مسائل کا باعث بنے گا۔ اب آ جائے جی بخار کی طرف، کہ بخار کیوں ہوتا ہے؟ انسانی جسم میں کسی بھی ٹیشو میں جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اس سوزش کو رفع کرنے کے لیے یہی اندر کا ڈاکٹر یا طبیب اور حکیم وہاں پہ اپنی حرارت پھینک رہا ہوتا ہے، تو گرمی وہاں پہ پیدا کرتا ہے تاکہ اس سوزش کو ختم کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی جو حرارت ہے، اصلی حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایک عارضی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو بخار کہتے ہیں۔ اب فطری علاج کیا ہے؟ فطری علاج یہ ہے کہ اصلی حرارت کو بحال کیا جائے۔ ٹھنڈی پٹیوں سے، ٹھنڈی دوائیاں دے کے، ٹھنڈے شربت پلا کے بخار اتارنا یہ اصل علاج نہیں ہے۔ اصل علاج کیا ہے کہ اصلی حرارت کو بحال کرنا۔ اصلی حرارت جب پوری ہو جائے گی تو بخار آٹومیٹکلی اتر جائے گا، اور وہ جو اندر کی سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی بخار چڑھا فوراً ہم کوئی نہ کوئی گولی وغیرہ لے لیتے ہیں، بخار تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ جو اندر کا مواد پڑا ہوتا ہے یا اندر کی سوزش ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس غلط علاج کے نتیجے میں دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ اس طرح سے بخار ہو گیا اور اب آپ اس کا فطری علاج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اب اس کا علاج سماعت فرما لیں۔ آپ نے ٹھوس غذائیں ساری بند کر دینی، یعنی گندم چاول کی بنی چیز، روٹی بالکل بند کر دیں گے، اور شدید بھوک کا انتظار کریں گے کب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے۔ جب شدید بھوک لگے تو آپ نے ناشتے میں انڈا فرائی لے لیں کالی مرچ نمک لگا کے، یا آپ کشمش کھا لیں یا کھجور کھا لیں، اوپر سے چائے پی لیں۔ دوپہر میں شدید بھوک لگے، دیسی مرغی کی یخنی بنا لیں، جس میں ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک اور کالی مرچ ڈالی گئی ہو، یا آپ بکرے کی یخنی لے لیں یا کالے چنے کا شوربہ بنا لیں۔
یہ آپ نے پینا ہے، ٹھوس غذا آپ نے ہرگز نہیں لینی۔ شام کو بھوک لگے تو انہی غذاؤں میں سے پھر لے لے، یا آپ آم کھا لیں، آم کھا کر چائے پی لیں، ڈرائی فروٹ کوئی لے سکتے ہیں آپ، اور اوپر سے چائے پی لیں۔ مختصر سی ایک دوا بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے۔ آپ ایسے کریں، 4 عدد لونگ لے لیں، 1 گرام یا 1 ٹکڑا چھوٹا دار چینی کا، 2 چٹکی دیسی اجوائن کی، اس کو 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے اس کو میٹھا کر لیں۔ یہ وقفے سے دن میں 3-4 بار پئیں، انشاءاللہ بغیر کسی دوا کے آپ کا بخار بھی اتر جائے گا، آپ کی اصلی حرارت بھی بحال ہو جائے گی، اندر کا تعفن بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ تندرست و توانا ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی اور مرض بھی نہیں لگے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے نیچروپیتھی کہ فطرت کے مطابق علاج کرنا، کہ آپ کی طبیعت، حکماء کہتے ہیں کہ تمام فطری طریقہ علاج طبیعت کی معاونت کا نام ہے۔ فطری طریقے میں آپ نے طبیعت کی معاونت کرنی ہوتی، آپ کی جو وائٹل فورس ہے یا آپ کا امیون سسٹم ہے، آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، اس کو طاقتور بنانا ہوتا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہو گیا تو مرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ فطرت کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔